یہ واقعہ ہے صحیح البخاری کا۔ ایک صحابی نے حضرت علی علیہ السلام سے پوچھا، کیا آپ کے پاس قرآن کے علاوہ بھی کوئی کتاب ہے؟ یہ سوال اتنا سادہ نہیں تھا، کیونکہ اس سوال کے پیچھے ایک ایسی تحریر چھپی ہے جو اسلام کے عدل، ریاست اور قانون کی بنیاد رکھتی ہے، جس کا نام ہے کتاب علی، یعنی الجامعہ۔ ایک صحابی ہیں، نام ہے ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ۔ وہ ایک دن امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے سامنے بیٹھے ہیں اور ایک سوال پوچھتے ہیں جو صرف سوال نہیں بلکہ ایک پورا زاویہ فکر ہے۔ وہ کہتے ہیں، کیا آپ کے پاس قرآن کریم کے علاوہ بھی کوئی کتاب ہے؟ ذرا رک کر سوچئے، یہ سوال کیوں پوچھا جا رہا ہے؟ کیا یہ سادہ تجسس ہے یا اس کے پیچھے کوئی خدشہ ہے یا کوئی الزام؟ حضرت علی علیہ السلام نے فوراً جواب دیا اور فرمایا، نہیں۔ قسم کھا کر فرماتے ہیں، ہمارے پاس قرآن کریم کے علاوہ کوئی خفیہ وحی نہیں ہے۔ یہاں کہانی ختم ہونی چاہیے تھی کیونکہ جواب مل گیا، لیکن یہاں ایک عجیب موڑ آتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام اسی جواب کے فوراً بعد ایک اور بات بھی فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، البتہ ہمارے پاس ایک صحیفہ ہے۔ صحیفہ کیسا ہے؟ کہاں ہے؟ اب یہاں ایک بات بہت صاف ہونی چاہیے، یہ جو صحیفہ حضرت علی علیہ السلام کے پاس تھا، یہ کوئی ایسا دعویٰ نہیں جو صرف ایک مکتب فکر کرتا ہو، جو صرف شیعوں کا دعویٰ ہو۔ یہ کہنا غلط ہوگا کہ یہ صرف شیعہ روایت ہے یا بعد میں گھڑی گئی بات ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اہل سنت کی معتبر کتابوں میں بھی اس صحیفے کا ذکر موجود ہے، جیسا کہ ہم نے شروع میں ہی کہا تھا کہ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے، جو انہوں نے سوال کیا ہے، اور اسی سوال میں جو امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے صحیفے کا اعتراف کیا ہے، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، جو اہل سنت کی معتبر ترین کتابوں میں سے معتبر ترین ہے۔ تو یعنی یہ بات واضح ہو گئی کہ امام علی علیہ السلام کی کتاب کا ذکر صرف شیعہ مکتب فکر میں نہیں بلکہ اہل سنت کی مکتب فکر میں بھی یہ تصور حقیقت کے طور پہ موجود ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ وہاں صحیفہ علی کہا گیا اور اہل بیت علیہم السلام کی روایت میں اسی حقیقت کو الجامعہ کہا گیا۔ یعنی صحیفہ اور جامعہ یعنی اختلاف وجود پر نہیں ہے، اختلاف نام اور وسعت کے بیان میں۔ یہاں یہ نقطہ سمجھ لیجئے کہ حضرت علی علیہ السلام نے قرآن کے علاوہ کسی نئی وحی کا دعویٰ نہیں کیا۔ اس صحیفے علی علیہ السلام کو سمجھتے ہیں جس کا ذکر ہم نے سنی روایت میں سنا۔ یہ کوئی بڑی کتاب نہیں تھی، یہ کوئی لائبریری جیسا مجموعہ نہیں تھا، بلکہ ایک مختصر قابل حمل تحریر تھی، یعنی آپ پاکٹ بک جو آج ہمارے زمانے میں کہیں آپ۔ اب سوال یہ ہے کہ اس صحیفے میں کیا لکھا تھا؟ لکھا کیا اس میں نہ فلسفیانہ مباحث تھے، نہ عبادات کے فضائل، نہ روحانی اذکار، بلکہ بالکل زمینی عملی ریاستی احکام تھے۔ مثلا اگر کسی سے غلطی سے قتل ہو جائے تو اس کی دیت کیا ہوگی؟ اگر کسی کے دانت یا انگلی کو نقصان پہنچے تو اس کا مالی تاوان کیا ہوگا؟ جنگ میں قیدی بن جائیں تو ان قیدیوں کے ساتھ سلوک کیسا ہونا چاہیے؟ مدینہ منورہ جیسے شہر کی حرمت کہاں سے کہاں تک ہے؟ یعنی صحیفہ مسجد کے لیے نہیں، عدالت کے لیے تھا۔ یہ غور کیجیے گا، یہ فرد کی عبادت نہیں، معاشرے کی نظم کی بات کر رہا تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ تحریر حضرت علی علیہ السلام کے پاس ہمیشہ رہتی تھی اپنے تلوار کے ساتھ۔ مطلب یہ کوئی تاریخ یادگار نہیں، یہ روز مرہ کے فیصلوں کی بنیاد تھی۔
अब यहाँ एक कुदरती सवाल पैदा होता है खुद ब खुद, क्योंकि जहाँ तक हम गुफ्तगू करते हुए आए हैं कि अगर सहीफ़ा इतना मुख्तसर और अमली था तो फिर शिया रिवायात में जिस अल जामिया का ज़िक्र आता है वो क्या चीज़ है? वो क्या चीज़ है? क्या वो कोई और किताब थी? ये सहीफ़ा कोई और और है, या दोनों एक ही हैं? सवाल अहम है अपनी जगह पे। हम चाहते हैं इस सवाल का जवाब दें। क्या रिवायात कहती हैं कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम के पास वो मुख्तसर सहीफ़ा नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा तहरीरी मजमूआ था, जिसे अल जामिया कहा जाता है। ये शिया रिवायात का मतन है। ये नाम खुद बहुत कुछ बता देता है। अल जामिया, अल जामिया से पता चलता है कि यानी सब मालूमात समेटने वाली किताब, तमाम उमूर को ज़िक्र करने वाली किताब। रिवायात के मुताबिक किताब अल जामिया या किताब अली, ये 2 रिवायतें आती हैं, नाम आते हैं, किताब अली अलैहिस्सलाम या अल जामिया। ये किताब जो है कोई छोटा नोट नहीं है, बल्कि एक तवील तूमार बड़ा साइज़, जिसकी लंबाई रसूलुल्लाह के हाथ के मुताबिक 70 हाथ बयान की गई। 70 हाथ जो लंबाई बयान हुई है, ये सिर्फ नाप-तोल नहीं है। ये इस बात का ऐलान है कि ये तहरीर महदूद नहीं थी। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, उसमें हर चीज़ जिसकी लोगों को ज़रूरत है, हत्ता के ख़िराश, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ ख़िराश, वो भी उस अल जामिया में मौजूद है कि अगर आप किसी को ख़िराश पहुँचाते हो जिसमें उसकी रज़ा नहीं है, तो अब आप पर इसका कितना जुर्माना आयद होगा, उस किताब में मौजूद है। अब फिर इस जुमले पे रुकिए कि ये ख़िराश से क्या मतलब है? यानी एक मामूली सी बात भी, एक मामूली सी बात, मामूली सा ज़ख्म कानून की नज़र में नज़रअंदाज नहीं है। ये मुबालगा नहीं है। यानी ये आप कहें कि कोई मुबालगा हो गया, नहीं, ये मुबालगा नहीं है। ये शरीयत की बारीकी का ऐलान हो रहा है इस जो है वो जुमले से, कि ख़िराश का भी ज़िक्र उसमें मौजूद है। और यहाँ एक और बात वाज़ेह हो जाती है, ये अल जामिया न कुरान का बदल, उसमें कुरान की कोई आयत शामिल नहीं है। ये रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का इमला है और हज़रत अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तहरीर है, जो कि एक कानूनी दस्तावेज़ की शक्ल में अल जामिया कहलाए। यानी वही की तशरीह नहीं है, वही को एक तरतीब और तंज़ीम दी गई है इस अल जामिया में। यही वजह है कि अहलबैत अलैहिस्सलाम जब फ़िक़ही सवालात के जवाबात देते थे तो फरमाते थे कि हमको क़ियास की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास अल जामिया मौजूद है। आप समझ सकते हैं कि अल जामिया कितनी अहम किताब है। जब एक वक़्त का इमाम फरमाए कि मुझे क़ियास की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि मेरे पास अल जामिया मौजूद है। इमाम का ज़माने का इमाम जब अल जामिया के वजूद पे इतना फ़ख्र करता हो, तो अब आप अंदाज़ा कर सकते हैं। अब यहाँ एक और फ़ितरी सवाल पैदा होता है, क्योंकि हम जब एक सवाल का जवाब देते हैं तो वहाँ से फिर एक दूसरा सवाल खुद ब खुद पैदा हो जाता है। आपके ज़हन में आया होगा कि अगर अल जामिया इतनी मुकम्मल थी, तो फिर सुन्नी रिवायत में हमें सिर्फ़ एक मुख्तसर सहीफ़ा क्यों नज़र आता है? था ना आपके ज़हन में? क्या ये 2 अलग किताबें थीं या एक ही हकीकत के 2 मुख्तलिफ ज़ाविये थे? ठीक है? लेकिन इससे पहले यहाँ पहुँचकर अक्सर लोगों के ज़हन में एक उलझन पैदा हो जाती है। कुछ लोग फ़ौरन कह देते हैं कि क्या अल जामिया कोई नई वही थी? क्या ये कुरान करीम के मुकाबले में कोई किताब थी? या फिर ये दावा नबूवत, क्या ये इस किताब को तस्लीम करना दायरे नबूवत से बाहर निकल जाना है? इस तरह के सवालात पैदा होते हैं। इन सवालात का बहुत साफ और वाज़ेह खुद अहल बैत अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया। अहल बैत अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल जामिया न कुरान है और न कुरान का बदल है और न उसमें कुरान करीम की कोई आयत है। बल्कि और न ही ये नबूवत का कोई मुतबादिल है, बल्कि नबूवत की अमानत है इमामत के सुपुर्द, जो इमला की सूरत में दी गई है। बात वाज़ेह हो रही है। अब फ़र्क समझें कि वही अल्लाह की तरफ से अल्लाह का पैगाम होता है
اور الجامعہ اس جس شخصیت کی طرف اللہ کی وحی ہوئی اسی شخصیت یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا املا ہے اپنے وسیع کے لیے۔ یہاں تک بات واضح ہے۔ ایک اور خلط ملط بھی ہو جاتا ہے، لوگ الجامعہ، الجفر اور مصحف فاطمہ سلام اللہ علیہ کو ایک ہی سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ یہ تینوں الگ الگ کتابیں ہیں، ان کا الگ الگ موضوع ہے۔ الجامعہ قانون اور فقہ کی کتاب ہے، الجفر مستقبل اور اقتدار کے متعلق امور کا ذخیرہ ہے۔ یعنی اگر ہم یہاں سے الجفر پہ بات کریں تو ہم پچھلا موضوع رہ جائے گا، اس کے لیے الگ موضوع ہے یہ۔ اسی طرح ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ الجفر کی کتاب الگ ہے، الجامعہ الگ ہے۔ اسی طرح مصحف فاطمہ سلام اللہ علیہ یہ پھر تیسری کتاب ہے، پھر مصحف علی علیہ السلام یہ پھر چوتھی کتاب ہے۔ یعنی یہ ایک ایک نہیں ہے، الجامعہ الگ ہے، مصحف علی علیہ السلام الگ ہے جو قرآن سے تعلق رکھتی ہے، اور مصحف فاطمہ سلام اللہ علیہ وہ ہے یہ جس میں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی تسلی اور خبر رسانی کا بیان ہے۔ ان کے مصحف امام علی علیہ السلام قرآن ہے اور اس میں قرآن کی تفسیر ہے۔ یہ بھی فرق ہوگا، مصحف علی علیہ السلام مکمل قرآن اور اس میں امیر المومنین کی تفسیر رسول خدا سے املا کی ہوئی، اور مصحف فاطمہ سلام اللہ علیہ اس میں قرآن نہیں ہے بلکہ تسلی اور خبر رسانی کا بیان ہے۔ یہ صرف میں فرق کی حد تک بات کر رہا ہوں، ان میں سے کوئی بھی قرآن کے مقابل نہیں ہے اور نہ ہی قرآن کا بدل ہے، سوائے مصحف علی علیہ السلام کے، جس پر ہم انشاءاللہ کبھی موقع ملا اور آپ کی طرف سے اگر خواہش کا اظہار ہوا تو ہم اس پہ ضرور بات کریں گے کہ مصحف علی علیہ السلام اس کی حقیقت کیا ہے۔ اب جب یہ غلط فہمیاں دور ہو گئیں، ہم نے وضاحت کر دی، اب آتے ہیں اصل اس سوال کی طرف جس کو ہم نے تھوڑا روک کے یہ غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے گفتگو شروع کی تھی۔ وہ کیا ہے؟ یعنی الجامعہ اور صحیفہ علی علیہ السلام ایک ہی کتاب تھیں تو شیعہ اور سنی روایت میں فرق کیوں نظر آتا ہے؟ یہاں سے ہم نے گفتگو چھوڑی تھی، واپس آ گئے۔ یعنی ایک طرف سنی روایت ایک مختصر صحیفے کا ذکر کرتی ہے اور دوسری طرف شیعہ روایت ایک طویل تومار کا ذکر کرتی ہے جسے الجامعہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ کیا الگ الگ کتابیں تھیں؟ یہاں کر تحقیق ہمیں ایک بہت سادہ مگر مضبوط حل دیتی ہے۔ یعنی قرائن اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ الجامعہ اصل مکمل مجموعہ تھا، یعنی وہ اصل ہے الجامعہ جو گھر میں محفوظ رہتا تھا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ صحیفہ علی علیہ السلام دراصل الجامعہ کا فیلڈ ایڈیشن ہو، یعنی ہمارے دور میں ممکن ہے کہ جس کو ہم پاکٹ بک کہیں، جیب میں رکھنے والی، کیونکہ امیر المومنین اس کو تلوار کی نیام میں رکھتے تھے، تو یہ فیلڈ ایڈیشن ہو، پاکٹ بک ہو، یعنی عملی فیصلوں کے لیے منتخب احکام کا ایک خلاصہ جو روزمرہ پیش آتے ہیں۔ اور ذکر ہوتا ہے کہ امیر المومنین نے کئی مرتبہ کسی بڑے نام اور صحابہ کے درمیان بھی وہ تلوار سے نکال کے جو ہے وہ ان کے سامنے دکھایا کہ یہ رسول اللہ کی میں نے املا ہے اور میری تحریر ہے، لیکن وہ کہیں مانا گیا کہیں نہیں مانا گیا۔ بہرحال تو وہ صحیفہ جو امیر المومنین ایسے ایمرجنسی کے لیے ساتھ رکھتے تھے، اور اسی الجامعہ سے روزمرہ کے فیصلوں کے لیے اہم اور فوری اور مطلب جواب دینے کے لیے وہ ساتھ رکھتے تھے۔ اسی لیے ابو جحیفہ جیسے صحابہ نے وہی مختصر دیکھا، اور اسی لیے اہل بیت علیہ السلام کے خاص شاگردوں نے الجامعہ کا ذکر کیا جو کہ ایک وسیع ذخیرہ تھا۔ یعنی اختلاف اصل کتاب کا نہیں، زاویہ مشاہدہ کا ہے۔ یعنی اب آپ کو میں عرض کرتا ہوں، جس نے میدان میں دیکھا اس نے مختصر نسخہ دیکھا، اور جس نے گھر میں دیکھا اس نے مکمل مجموعہ دیکھا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ گھر میں مکمل اور باہر مختصر جو پاکٹ سائز تھی، تو اس لیے جو جہاں بھی امیر المومنین کے صحیفے کا ذکر ہے وہ گھر سے باہر کا ذکر ہے، اور جہاں بھی جامعہ کا ذکر ہے وہ گھر میں ذکر ہے۔ تو اسی طرح شیعہ کی روایت سنی روایت کو نہیں جو ہے جھٹلاتی، اور سنی روایت شیعہ روایت کو نہیں جھٹلاتی، بلکہ دونوں ایک دوسرے کی تکمیل کرتی ہیں۔ آخری سوال، آج اس ساری گفتگو سے ہم نے کیا سیکھا اور ہمیں کیا سیکھنا چاہیے؟ آپ نے کیوں پوری ویڈیو ابھی تک دیکھی اور ہم کیوں ابھی تک اس پہ گفتگو کر رہے ہیں؟ یہ سوال ہماری پوری اس گفتگو کا خلاصہ ہے۔ کتاب علی یا الجامعہ کوئی رازوں بھری داستان نہیں ہے، یہ ہم جواب دے رہے ہیں۔ کوئی رازوں بھری، اس کا اگر خلاصہ کریں تو وہ یوں
کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغیر ترتیب کے اور اپنے جو کچھ فرمایا وہ لوگوں کے حافظے کے پر اعتماد کرتے ہوئے چھوڑ کے چلے گئے، کیونکہ نبی کریم کی نبوت آخری نبوت تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنا تھا۔ تو اور پھر وہ قوم جو نہ لکھنا جانتی تھی نہ پڑھنا جانتی تھی، ایسی قوم کے سہارے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام رسول اللہ چھوڑ کر جانے والے نہیں تھے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جو قرآن ہے وہ بھی امیر المومنین کو املا کروایا، جو کہ شیعہ عقیدہ ہے، اور تعلیمات بھی، احکام بھی مکمل طور پہ، جیسے الجامعہ گواہ ہے اس بات کی، حضرت علی علیہ السلام نے رسول اللہ کی املا سے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اپنی یاد دہانی سے یا اپنے حافظے کی پر اعتماد کرتے ہوئے، نہیں، بلا واسطہ ڈائریکٹ املا سے جو ہے امیر المومنین نے تحریر کیا رسول اللہ کے احکامات، باقی امت تک وہ کتاب پہنچائی، اور جس کتاب کا نام ہے کتاب علی علیہ السلام یا الجامعہ، جو ہر امام علیہ السلام کے فخریہ طور پر اپنے دور کے اصحاب کو دکھایا کرتے تھے۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم الجامعہ پر مزید تفصیلی گفتگو کریں، الگ سے ویڈیو بنائیں، اور مصحف علی علیہ السلام پر تفصیلی ویڈیو بنائیں، کتاب الجفر کے اوپر تفصیلی ویڈیو بنائیں، مصحف فاطمہ سلام اللہ علیہ پر تفصیلی ویڈیو بنائیں۔ اگر آپ کی خواہش ہے تو ہمیں کمنٹ میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ صلی اللہ علی محمد و آل محمد۔